الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين صدق الله العظيم۔ میرے قابل احترام بزرگوں، آپ کی خدمت میں سورۃ المومنون کی شروع کی 11 آیات میں اللہ جل شانہ نے مومنین کی اور مسلمانوں کی 7 صفات بیان فرمائی ہیں کہ جو اہل ایمان اور صاحب ایمان ان 7 صفات کو اپنے عمل میں لائیں گے اور ان پر عمل کرنے کی پابندی کر لیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 2 بشارتیں اور خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں۔ ایک یہ کہ ان کو دنیا اور آخرت میں فلاح نصیب ہوگی، اور دوسرے وہ جنت الفردوس کے مالک بنیں گے اور وارث بنیں گے، یعنی جنت الفردوس میں اللہ تعالیٰ ان کو داخل فرمائیں گے جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ دونوں بشارتیں بڑی عظیم الشان ہیں، لہذا یہ صفات آپ کے سامنے بیان ہو رہی ہیں۔ ان میں سے اب تک 3 صفات بیان ہوئی ہیں۔ نمبر 1، وہ مومنین اپنی نماز میں خشوع خضوع پر عمل کرتے ہیں اور اپنی نمازیں اور دیگر عبادتیں خشوع خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ دوسری صفت یہ بیان کی گئی ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون، اور وہ لغو، فضول اور بیکار باتوں، کاموں اور مجلسوں وغیرہ سے اجتناب کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت ہے والذین هم للزکاة فاعلون، اور وہ اگر صاحب نصاب ہوں تو اپنے مال زکوٰۃ کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور دوسرے معنی اس کے یہ ہیں کہ اپنے باطن کا تزکیہ اور اس کی اصلاح کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر و باطن کی اصلاح کو بھی پاک کرنا کہتے ہیں، اور زکوٰۃ کے ایک معنی پاک کرنے کے بھی آتے ہیں۔
یہ تیسری صفت ہے، اور دونوں صفتیں اپنے اندر پیدا کرنا بھی دیگر دلائل سے ثابت ہے، اس لیے جب دونوں معنی اس آیت میں ہو سکتے ہیں اور دوسرے دلائل سے بھی معلوم ہے کہ ان دونوں باتوں پر مسلمان کو عمل کرنا چاہیے تو کرنا چاہیے، یعنی ہر مسلمان صاحب نصاب کو اپنے اموال زکوٰۃ کا صحیح حساب لگا کر 2.5% زکوٰۃ کے مستحقین تک پہنچانے کا اہتمام یہ فرض و واجب ہے، اور ساتھ ساتھ اپنے ظاہر و باطن کی اصلاح، اپنے اخلاق و اعمال کی درستی اور باطن کا تزکیہ یہ بھی فرض ہے، اس پر بھی عمل کرنا چاہیے۔ یہ 3 صفات وہ ہیں جو پہلے تفصیل سے بیان کی جا چکی ہیں۔ آج چوتھی صفت کا انشاءاللہ تعالی بیان ہوگا۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنی شرمگاہ کی زنا اور متعلقات زنا سے حفاظت کرتے ہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ اپنی شرمگاہوں کی ناجائز استعمال سے حفاظت کرتے ہیں۔ تو اس کو اللہ پاک نے ذرا اور مزید وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ جو ایماندار بندے ہیں وہ حرام و ناجائز طریقے سے اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ کسی غلط جگہ استعمال کر کے، غلط جگہ کو استعمال کر کے، حرام و ناجائز صورت کو اختیار کر کے اپنی خواہش پوری نہیں کرتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ان کے واسطے حلال ذریعہ عطا فرمایا ہے، اور وہ ہے نکاح کرنا۔ اور اس آیت میں ایک اور ذریعہ بیان کیا گیا ہے جو آج کل نہیں ہے، وہ ہے اپنی باندی سے اپنی خواہش پوری کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر مسلمان کے لیے 2 جائز طریقے تھے اپنی شہوت کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی شہوت کی تسکین کے لیے۔ ایک نکاح کے ذریعے حلال بیوی سے، دوسرے اپنی مملوکہ باندی سے۔ تو حضور کے زمانے میں باندیاں بھی ہوتی تھیں اور ان کو بیچا بھی جاتا تھا، ان کو خریدا بھی جاتا تھا، ان کو تحفے میں بھی دیا جاتا تھا، وراثت میں بھی وہ ملتی تھی۔ تو جس کی ملکیت میں کوئی باندی ہوتی تھی تو اس باندی سے بغیر نکاح کے مالک کو صحبت کرنے کا اور اپنی شہوت کو پورا کرنے کا جائز طریقہ تھا۔ جیسے آزاد عورت سے نکاح کے بعد شوہر کو اپنی بیوی سے اپنی خواہش پوری کرنا اور بیوی کا اپنے شوہر سے اپنی شہوت کو تسکین دینا جائز تھا، اسی طریقے سے مالک کو اپنی مملوکہ باندی سے بھی جو اس کی ملکیت میں ہوتی تھی، نکاح میں نہیں ہوتی تھی، بغیر نکاحی کے وہ اس سے اپنی جنسی خواہش پوری کر سکتا تھا۔ تو یہ 2 طریقے تھے، لیکن اب عرصہ دراز سے دنیا میں باندیوں کا رواج ختم ہو گیا، اب غلام باندیوں کا دور نہیں ہے، اس لیے اب یہ ذریعہ تو ہو گیا ختم۔ بس اب ایک ذریعہ باقی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے اور اپنی شہوت کو تسکین دینا چاہتا ہے تو اس کا واحد ذریعہ یہ ہے کہ وہ نکاح کرے، اور نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شوہر کو بیوی کے لیے، بیوی کو شوہر کے لیے حلال کیا ہے، اور ایک دوسرے سے صحبت کرنا اور اپنے شہوت کو پورا کرنے کو حلال قرار دیا ہے۔ بس اب یہ ایک ہی ذریعہ ہے۔ لہذا اس کے علاوہ جو دوسرے ذرائع ہیں، یعنی بغیر نکاح کے کسی عورت سے ناجائز تعلق قائم کرنا اور اس سے اپنی شہوت پوری کرنا، اس کو حرام اور ناجائز قرار دیا ہے۔
اس حرام طریقے کی کئی صورتیں ہیں، اس حرام اور ناجائز طریقے کی مختلف صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی بیوی سے بھی پیچھے کے راستے سے صحبت کرنا حرام ہے۔ وہ بیوی جس سے اس نے نکاح کیا ہے تو نکاح کرنے کی وجہ سے اس کے آگے والا حصہ حلال ہے اور پیچھے والا حصہ حرام ہے، لہذا کسی شوہر کو یہ جائز نہیں ہے اور کسی بیوی کو بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کو اجازت دے کہ وہ اس کے پیچھے والے حصے کو استعمال کر کے اپنی خواہش پوری کرے۔ یہ حرام ہے اور سخت حرام ہے، اور اس پر حدیث میں لعنت آئی ہے۔ ایسے ہی شوہر کے لیے اپنی حلال بیوی سے حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں صحبت کرنا بھی اگلے حصے میں حرام ہے۔ وہ اگلا حصہ جو نکاح کی وجہ سے حلال ہے، لیکن وہ حلال حصہ بھی حالت حیض میں حرام ہے، حالت نفاس میں حرام ہے۔ لہذا اگر بیوی حیض کی حالت میں ہے یا نفاس کی حالت میں ہے تو بھی شوہر کے لیے بیوی سے اگلے حصے میں بھی صحبت کرنا حرام ہے، اور اس طرح اپنی خواہش کو پورا کرنا ناجائز ہے۔ بلکہ ان دنوں میں ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے تک جو عورت کا جسم ہے اس سے اپنی شہوت پوری کرنا بغیر کسی درمیان میں کپڑے کے حائل ہوئے، یا حائل کپڑا ہے لیکن وہ بالکل باریک اور پتلا ہے، تو ان دونوں صورتوں میں بھی کسی شوہر کو اپنی بیوی کے ناف سے نیچے سے لے کر گھٹنے تک کے حصے سے شہوت پوری کرنا، شہوت سے ہاتھ لگانا یا کسی اور طریقے سے جسم کے اس حصے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا بھی حرام ہے اور ناجائز ہے۔ البتہ اگر اس حصے کے اوپر کپڑا ہو اور کپڑا ہو موٹا کپڑا ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اگر وہ ایک دوسرے کے جسم کی حرارت محسوس نہ ہو تو سمجھو کپڑا موٹا ہے، اور اب یہ کپڑے کے اوپر سے اگر آدمی اس سے نفع اٹھائے تو گنجائش ہے۔ اور ناف سے اوپر جو باقی جسم ہے عورت کا اور بیوی کا، اور گھٹنے سے نیچے جیسے پنڈلی وغیرہ، بغیر حائل کے اس سے شہوت پوری کرنا اور اس سے اپنی جنسی خواہش کو تسکین دینا، جیسے کہ بوسو کنار کرنا یا اپنے جسم کو اس کے جسم سے لگانا، یہ جائز ہے۔ تو اپنی بیوی سے بھی 3 صورتوں میں صحبت حرام اور جنسی خواہش پوری کرنا حرام۔ ایک تو پخانے کا راستہ استعمال کرنا مطلقاً حرام، دوسرے حالت حیض میں صحبت کرنا حرام، تیسرے حالت نفاس میں صحبت کرنا حرام۔ اور اس کے علاوہ اور جتنی بھی صورتیں ہیں، یعنی بیوی کے علاوہ دیگر نامحرم عورتوں سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا، جس کے اندر سب سے بڑا ذریعہ تو ناجائز صحبت ہے جس کو زنا کہتے ہیں، یہ حرام ہے اور سخت حرام ہے، اور ایسا حرام ہے کہ تمام آسمانی شریعتوں میں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کے حضور کی شریعت تک یہ حرام اور سخت حرام ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں تو جس طرح زنا کرنا حرام ہے، جو اسباب زنا تک پہنچانے والے ہیں ان سے بھی منع کیا گیا ہے اور ان کو بھی گناہ قرار دیا گیا ہے، اور انہیں بھی زنا کے حکم میں کہا گیا ہے اور قرار دیا گیا ہے۔ جیسے نامحرم عورت کو شہوت کے ساتھ دیکھنا، اس سے باتیں کرنا یا اس کی باتیں سننا یا اس کے قریب بیٹھنا یا اس کے جسم کو چھونا،
جس میں ہاتھ ملانا بھی آ گیا، اس میں ہاتھ ملانا بھی آ گیا، ہاتھ ملانا، بوسہ کنار کرنا، اس سے محبت کی باتیں کرنا اور تنہائی میں اس کے پاس بیٹھنا، ملنے کے لیے اس کے پاس جانا، یاری دوستی کرنا، یہ سب زنا کے حکم میں۔ عورتوں کو بھی مردوں کے ساتھ ایسا تعلق ناجائز، یعنی نامحرم مرد کا نامحرم عورت سے اور نامحرم عورت کا نامحرم مرد سے ایسی دوستی، ایسا تعلق اور ایسا ایک دوسرے سے اپنی شہوت کو پورا کرنا، یہ بھی زنا کے حکم میں ہے، اور اس سے بھی ہر مسلمان مرد عورت کے اوپر بچنا ضروری ہے۔ تو ہمارے شریعت کے اندر ان باتوں کو جو کہ زنا سے پہلے ہیں، زنا نہیں ہے، لیکن ان کو بھی زنا کے طرح بتا کر کے ان سے بھی بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور دوسری طرف تمام عورتوں پر شریعت نے پردہ فرض کیا ہے، کیونکہ یہ گناہ جو ہے مرد عورت کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے، جائز تعلق میں جائز، ناجائز تعلق میں ناجائز۔ تو شرعی پردہ جو ہے وہ فرض کیا گیا ہے کہ گھروں کے اندر بھی نامحرم مرد ہوتے ہیں، گھروں کے باہر بھی نامحرم مرد ہوتے ہیں، تو ہر جگہ عورتوں پر شرعی پردہ فرض کیا گیا ہے۔ اگر واقعتاً شرعی پردہ کیا جائے اور کرایا جائے اور ہم لوگ اپنے گھروں میں شرعی پردے کو واقعتاً رواج دیں تو یاد رکھو کبھی بھی نہ زنا ہو سکتا ہے، نہ زنا سے پہلے جو ذرائع اور اسباب ہیں زنا کے اندر مبتلا ہونے کے وہ بھی نہیں ہو سکتے۔ ایسا زبردست ہمارے دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس حرام کاری کا دروازہ بند کرنے کے لیے انتظام کیا ہے کہ اس سے بہتر انتظام نہیں ہو سکتا۔ لیکن آج شرعی پردے کا رواج ہی نہیں، آج گھروں کے اندر بھی شرعی پردہ نہیں ہے، گھر کے باہر بھی شرعی پردے کا اہتمام نہیں ہے، بے شمار عورتیں بے پردہ گھر سے باہر نکلتی ہیں، ہر آفس میں، ہر تقریباً بڑے بڑے اسٹوروں پر، بلکہ ہر جگہ خواتین مردوں کے ساتھ ساتھ ہیں اور بے پردہ ہیں۔ ہسپتالوں میں بھی یہی حال ہے اور عوامی مقامات پر بھی یہی حال ہے، ہر جگہ تقریباً یہی حال ہے کہ نامحرم عورتیں شرعی پردے کے بغیر گھر سے باہر ہیں، اور گھروں کے اندر بھی شاذ و نادر کہیں شرعی پردے کا اہتمام ہے، ورنہ وہ بھی نہیں، جس کی وجہ سے حرام کاری کا دروازہ پھیلا ہوا ہے اور چوپٹ کھلا ہوا ہے۔ حرام کاری کا دروازہ چوپٹ کھلا ہوا ہے اور بدکاری، زناکاری اور فحاشی پورے معاشرے کے اندر سیلاب کی طرح پھیلی ہوئی ہے۔ ان حالات میں اگر کوئی اپنی آنکھوں کو بھی بچانا چاہے تو آسان نہیں ہے، لیکن بچا سکتا ہے۔ اگر خوف خدا ہو تو اپنی آنکھوں کو بھی بچا سکتا ہے، اپنے کانوں کو بھی بچا سکتا ہے، اپنے ہاتھوں کو بھی بچا سکتا ہے، اپنے دل کو بھی بچا سکتا ہے، اور اصل زنا سے بھی اپنے آپ کو بچا سکتا ہے، کیونکہ یہ سب اختیاری گناہ ہیں، 100% ہر ایک کے اختیار میں ہیں، اور اختیار میں ہونے کی بنا پر جیسے کرنے کا اختیار ہے، بچنے کا بھی پورا اختیار ہے۔ لہذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ بشارتیں ہمیں ملیں اور عفت اور پاک دامنی کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو، جو کہ بہت ہی زیادہ باعث اجر و ثواب ہے، تو بھئی یہ زنا سے بھی اور جو اس کے اسباب و ذرائع ان سے بھی بچنا ضروری ہے۔ لہذا سب سے پہلے تو اپنی نظر بچانے کی مشق کریں۔ لفظ مشق میں نے بولا ہے، جس کا مطلب یہ کہ بار بار اس کی کوشش کی جائے کہ ہماری نظر غلط جگہ نہ پڑنے پائے۔ اب میں اپنے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ سناتا ہوں۔ میرے شیخ ثانی ہیں حضرت عارفی قدس اللہ سرہ، حضرت ڈاکٹر محمد عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء میں سے تھے، اور ایک عرصے تک کراچی کے اندر مقیم رہے، اور الحمدللہ ایک عرصے تک حضرت خدمت میں حاضری نصیب رہی۔ تو
حضرت اس پہ بہت زور دیا کرتے تھے کہ بھئی اپنی نظر کی حفاظت کرو، نظر کی حفاظت کرو، غلط جگہ اپنی نظر مت ڈالو۔ پھر اپنا قصہ سنایا۔ حضرت تھے ہومیوپیتھک ڈاکٹر، اور ڈاکٹر جو ہوتا ہے اس کے پاس تو علاج کے لیے عورتیں بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں، پردے کا رواج ہے نہیں، لہذا حضرت کے یہاں پر دونوں قسم کے مریض ہوتے تھے۔ مرد بھی آتے تھے علاج کے لیے، ان کی بیٹھنے کی جگہ الگ تھی، عورتیں بھی علاج کے لیے آتی تھی، ان کی بیٹھنے کی جگہ الگ تھی، لیکن حضرت کے سامنے تو دونوں کو جانا پڑتا تھا۔ تو اب ڈاکٹر کیسے اپنی نظر کی حفاظت کرے؟ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں نے برسوں یہ مشق کی ہے کہ نظر نیچے رکھی، مریض کا حال سنا، نسخہ لکھا اور اس کو دے دیا۔ برسوں اس کی مشق کی ہے، پھر یہ مشق کر کے الحمدللہ یہ حاصل ہو گیا۔ حضرت کا یہ معمول تھا کہ عورتیں بھی علاج کے لیے حضرت کے قریب آتی تھی، بیٹھتی تھی، بے پردہ بھی ہوتی تھی، حضرت کی نظر ایک ہی جگہ جمی بھی ہوتی تھی، کان سے اس کا حال سنتے، جو بات پوچھنی ہوتی ہے اس سے دریافت کرتے، اس کے بعد نسخہ لکھ دیتے اور نسخہ اس کو دے دیتے، وہ دوا لے کے چلی جاتی تھی اور صحت ہوتی تھی ماشاءاللہ۔ لو بھائی ڈاکٹر جو کہتے ہیں بھائی ہم کیسے بغیر دیکھے علاج کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں۔ بات یہ کہ گناہ سے بچنے کا پختہ ارادہ ہو اور اس کو گناہ سمجھے اور بچنے کا تہیہ کرے تو پھر ہر مشکل کا حل موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ تو ملے تو کوئی مرض نہیں، نہ ملے تو کوئی دوا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعلق ہمیں عطا فرمایا ہے، تو جنہوں نے یہ حکم دیا ہے کہ اپنی نظر کی بھی حفاظت کرو، اپنی زبان کی بھی حفاظت کرو، اپنے کان کی بھی حفاظت کرو، اپنے ہاتھوں کی بھی حفاظت کرو، یہ سب گناہ ہے، لہذا اس کے ہر جگہ ہر شخص کے لیے اس کا حل موجود ہے۔ اور ہمارے سکھر میں حضرت حکیم محمد ابراہیم رضوی رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، انہوں نے نظر کو غلط استعمال کرنے سے بچانے کے لیے ایک رباعی کہا ہے، جس میں علاج بھی ہے نقصان بھی ہے، کہ جو علاج پر عمل کرے گا وہ بدنگاہی کے گناہ کے وبال سے بچ جائے گا ورنہ تباہ ہو جائے گا۔ دونوں باتیں فرمائی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں نظر بر قدم ہو، قدم بر زمیں ہو، یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری۔ نظر بر قدم ہو، قدم بر زمیں ہو، یقیناً یہ صورت تو ہے اختیاری۔ نہ روکا نظر کو جو بے باکیوں سے تو لٹ جائے گی دل کی پونجی ہی ساری۔ یعنی زنا اور دوائی زنا، زنا اور اسباب زنا ایسے خطرناک گناہ ہیں کہ اس سے دل انسان کا کالا ہو جاتا ہے، اور دل کے اندر جو نور کا چراغ روشن ہے وہ گل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پھر آدمی فحاشی کے اندر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اور بڑھتے بڑھتے پھر اس کے دل میں اس گناہ ہونے کی حیثیت بھی تقریباً ختم ہو جاتی ہے، اور سمجھتا ہے کہ میں تو کوئی گناہ ہی نہیں کر رہا، حالانکہ وہ زنا یا اسباب زنا کے گناہ میں مبتلا ہے۔ اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ دیگر اعمال صالحہ سے بھی وہ محروم ہو جاتا ہے، اور اس کا تختہ سیاہ کالا ہونے کی بنا پر اب اس کو یہ گناہ ہی زیادہ اچھے لگتے ہیں۔ اور آج کل جیسے میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ اس گناہ کے اسباب بہت زیادہ عام ہیں، لہذا ان سب میں اپنے آپ کو بچانا بے حد ضروری ہے، جس میں سے سب سے بڑا ذریعہ تو نامحرم عورتوں کا بے پردہ ہونا ہے، اور ان کی تصاویر کا ہر جگہ پھیلا ہوا ہونا ہے۔ کون سی جگہ ایسی جہاں نامحرم عورتوں کی تصاویر نہیں ہے؟ بازاروں میں بھی، مارکیٹوں میں بھی، پوسٹروں میں بھی، رسائل میں بھی، اخبارات میں بھی، یہاں تک کہ مصنوعات پر بھی ان کی تصاویر موجود ہے۔ سب جگہ اپنی نظر کو بچانا ہے۔ اخبار پڑھنا ہے تو خبریں پڑھنی ہے، نامحرم عورتوں کی تصاویر ہے تو ہاتھ رکھ کے پڑھنا ہے، یا کوئی اور چیز اس کے اوپر رکھ کر کے آپ خبر پڑھ سکتے ہیں۔ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اخبار پڑھا تھا اچانک نظر پڑ گئی۔ خیر اچانک کی نظر تو معاف ہے، لیکن فوراً ہٹانا ضروری ہے۔ تو اس سے بچنے کا بہترین ذریعہ یہ کہ تصویر کے اوپر دوسرا کاغذ رکھ دو یا اور کوئی چیز رکھ دو، ورنہ ہاتھ ہی رکھ دو اور خبر پڑھ لو۔ دوسرا سب سے بڑا ذریعہ موبائل کا غلط استعمال ہے۔ ٹی وی دیکھنا ہے کہ ٹی وی کے اندر قدم قدم پر ایک ایک اشتہار عورتوں کی تصویر پر مشتمل ہوتا ہے، اس میں آنکھیں زنا کرتی ہیں۔ موبائل کے غلط استعمال میں آنکھ بھی زنا کرتا ہے، اور
کان سن کر کے زنا کرتے ہیں، دل لذت لے کر کے زنا کرتا ہے، دماغ مزہ لے کر کے زنا کرتا ہے، تو یہ موبائل کا غلط استعمال، یہ اس گناہ کے اندر بھی استعمال ہوتا ہے، اور آدمی اس کے استعمال کر کے بڑا زبردست گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ لہذا اگر اللہ دنیا اور آخرت کی فلاح چاہیے اور جنت الفردوس میں اگر داخلہ لینا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اپنے آپ کو پاک دامن بنائیں، عفیف اور پاک دامن رہیں۔ بوڑھے بھی، ادھیڑ عمر والے بھی، جوان بھی اور نوجوان بھی، سب کے لیے یہ حکم ہے، عورتوں کو بھی یہی حکم ہے، مردوں کو بھی یہی حکم ہے کہ وہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں، جو حلال ذریعہ حاصل ہے تو اس سے اپنی خواہش پوری کریں، لیکن جو حرام اسباب ہیں اور ذرائع ہیں ان سے اپنی حفاظت کا اہتمام کریں۔ جب حفاظت کریں گے تو پھر دل جو ہے اس گناہ سے جب محفوظ ہوگا تو وہ منور ہوگا، اس میں نورانیت پیدا ہوگی، اور جب نورانیت پیدا ہوگی تو انشاءاللہ دیگر اعمال صالحہ کی بھی توفیق ہوگی، اور عفیف اور پاک دامن رہنے کے جو فضائل ہیں جو اس وقت بیان کرنے کے نہیں ہیں کیونکہ وقت نہیں ہے، وہ انشاءاللہ تعالی حاصل ہوں گے، جس میں یہ 2 قرآنی بشارتیں بھی الحمدللہ موجود ہیں جو قطعی اور یقینی ہیں، یہ بھی انشاءاللہ تعالی حاصل ہوں گی۔ تو وہ تھوڑے دن کی زندگی ہے، آدمی اگر ہمت کر لے تو اس گناہ سے بچنا کوئی مشکل نہیں ہے، بس غلط جگہ سے نظر ہٹانے کی مشق کر لیں، پھر آگے ضرورت بات کرنے کی ضرورت ہو تو باقاعدہ ضرورت بات کریں، اس میں بھی اپنے دل کو سنبھال لیں کہ وہ اپنی لذت لینے نہ لگے، باقاعدہ ضرورت بات کریں اور باقاعدہ ضرورت ملیں اور اپنے نظر کی حفاظت کریں، اور جیسے ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا میں نے عمل بتایا ہے اس کی مشق کریں تو اس سے بچنا کوئی مشکل نہیں۔ ہزاروں لاکھوں اللہ کے نیک بندے ہیں جو اپنی نظر کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنے کان کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اپنے دل کی بھی حفاظت کرتے ہیں، اور اس زمانے میں کرتے ہیں۔ لہذا یہ تو ہمارا خالی بہانہ ہے کہ بھئی اب ہم کیسے اس گناہ سے بچیں، تو یہ تو بہانہ ہی بہانہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے احکام میں بہانے نہیں چلتے بلکہ تابعداری چلتی ہے۔ لہذا ہم جب اللہ پر اس کے رسول پر ایمان لائیں تو بس آج ہی سے تہیہ کر لیں کہ جو ہوا سو ہوا، اس سے تو توبہ کر لیں، آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ زنا سے ہی بچیں گے، اور زنا کے جو اسباب ہیں جن کو زنا کا حکم دیا گیا ہے اور ان کو بھی گناہ قرار دیا گیا، ان سے بھی اپنے آپ کو بچائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی سب مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔